یہاں لوگ کہتے ہیں جی کمیشن ایجنٹ تھے. حضرت عثمان کا کوئی واقعہ بیان کیا, وہ جو جنہوں نے پروپیگنڈا کیا نا میرے خلاف, حضرت عثمان کا واقعہ بیان کیا کہ جی وہ کمیشن لے کے کیا کرتے تھے. واللہ عالم کون سا واقعہ ہے, میں نے نہیں پڑھا وہ. لیکن ہمیں اس کی صحت کی طرف جانے کی ضرورت اس لیے نہیں ہے کہ فی نفسی کمیشن لینا کیا ہے اسلام میں جائز ہے. لیکن کمیشن جب آپ لیں گے نا, کیا مطلب, ڈراپ شپنگ ہی کو دیکھ لیتے ہیں ہم, انٹرنیٹ بینکنگ کو ہم دیکھ لیتے ہیں. آپ نے کسی کمپنی سے کوئی پروڈکٹ لی یا ابھی لی نہیں ہے, آپ نے کسٹمر کو کہا یہ شیمپو کی بوتل میں آپ کو 100 روپے کی میں نے بیچی, وہ کہتا ہے ٹھیک ہے جی میری ہو گئی. ہم کہتے ہیں یہ عمل کیا ہے شرعاً ناجائز, آپ نے ابھی خریدی نہیں ہے بیچ کیسے دی. اچھا پہلے میں اس کی بھی حکمت بتا دوں. وجہ اس کی ہے, یہ ناجائز اس لیے ہے کہ جو چیز آپ کے زمان میں نہیں ہے نا, جس کا آپ رسک نہیں لے رہے, اس پہ آپ نفع نہیں لے سکتے. جب ایک چیز آپ کے قبضے میں آتی ہے, اس دوران اگر ہلاک ہو گئی تو نقصان کس کا ہے, آپ کا. دیکھو یہ موبائل ہے, اس بہانے میں اپنا فولڈ موبائل دکھا دیتا ہوں لوگوں کو, تھوڑی شو ہو جاتی ہے. یہ موبائل دکان میں رکھا ہوا ہے, ابھی میں نے خریدا نہیں. سرینا مارکیٹ میں گیا, موبائل ان کے پاس رکھا ہوا ہے. میں نے کہا بھائی یہ موبائل آج سے میرا ہوا. سب موبائلوں میں مکس ہے, یہ ابھی الگ سے نہیں کیا انہوں نے, سب موبائلوں میں کیا ہے, مکس ہے. میں نے کہا یہ موبائل میرا ہوا اور یہ 4 لاکھ روپے یا 3 لاکھ یا 3.5 جو بھی قیمت یہ آپ کی ہوئی. قیمت بھی پتہ چل گئی آپ لوگوں کو. تھوڑا گارڈوں کو ہوشیار رہنا پڑے گا گھر جانے سے پہلے. گفٹ ملا ہے معذرت کے ساتھ. اچھا خیر, میں نے پیمنٹ بھی کر دی. شام کو میں گیا ان کے پاس, میں نے کہا بھائی میرا موبائل, انہوں نے کہا وہ چوری ہو گیا. وہ کیا ہو گیا, واقعی ہو گیا چوری, فرض کرو. میں کہتا ہوں کہ ٹھیک ہے میرے پیسے واپس کرو. وہ کہہ رہے ہیں پیسے تھوڑی, موبائل آپ کا تھا, چیز آپ کی تھی, چوری ہوئی تو ذمہ دار کون ہوگا, آپ ہو گئے. یہ دلیل صحیح ہوگی؟ میں کہوں گا میرے ہاتھ میں کچھ آیا ہی نہیں ہے بھائی جان, موبائل بھی آپ کے پاس, ڈبہ بھی آپ کے پاس, وہ آپ ہی کے موبائلوں میں گھسا ہوا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ موبائل میں نے خرید تو لیا ہے, لیکن ابھی اس کا رسک میری طرف ٹرانسفر نہیں ہوا. چوری ہوتا ہے تو نقصان دکاندار کا سمجھا جاتا ہے, میرا نقصان نہیں سمجھا جاتا. لہذا اس موبائل کو آگے بیچ کے میں پیسہ نہیں کما سکتا. میں نے سرینا مارکیٹ سے موبائل لیا, موبائل انہی کی الماری میں ڈبوں میں رکھا ہوا ہے, انہی کی الماری میں رکھا ہوا ہے. اور میں نے ابھی خریدا 4 لاکھ کا, فرض کریں, آگے میں نے 4.5 کا کسی کو پہنا دیا. اسلام کہتا ہے 50,000 آپ کے لیے حلال نہیں ہے, کیونکہ یہ موبائل آپ کے رسک میں ٹرانسفر نہیں ہوا تھا. لاس ہوتا تو آپ نہیں اٹھاتے یہ لاس, تو آپ پیسہ کیسے کما رہے ہو بیٹھے بیٹھے. 1 سیکنڈ کے لیے یہ رسک ٹرانسفر ہونا چاہیے, بے شک 1 سیکنڈ کے لیے ہو, بے شک 1 سیکنڈ کے لیے. ایک دفعہ یہ رسک کہاں ٹرانسفر ہونا چاہیے. 1 سیکنڈ کا مطلب کیا ہے, میں سرینا مارکیٹ گیا کسٹمر کو لے کے کہ میں اسے موبائل بیچ رہا ہوں. میں نے کہا کہ بھائی یہ موبائل میرا ہے, مجھے دو. اس نے ہاتھ میں پکڑایا, 1 سیکنڈ میں نے ادھر ٹرانسفر کر دیا کہ لو بھائی میں نے بیچا. اب جائز ہے, کیونکہ 1 سیکنڈ جو میرے ہاتھ میں رہا ہے, اس دوران اگر وہ موبائل چھن جاتا تو کس کا نقصان ہوتا, بولتے کیوں نہیں بھائی, میرا ہوتا. اب اس پہ نفع کمانا کیا ہو گیا, جائز ہو گیا. یہ حرام ان کے منہ کو لگ گیا ہے, آن لائن جو ٹریڈنگ کر رہے ہیں نا, حرام لگ گیا ان کے منہ کو. یہ چاہ رہے ہیں بیٹھے بیٹھے ہم پیڑے کھاتے رہیں, یہاں سے سودا پکڑا, ادھر رسک لیے, ادھر پہنا دیا کسی اور کو, اور بیٹھے بیٹھے کروڑ پتی بن کے پھر غریبوں کو گالیاں دینا شروع کر دیتے ہیں بیٹھ کے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ اسلام کہتا ہے رسک تو لو اس کا. ہاں رسک میں یہ ضروری نہیں ہے, یا قبضے میں یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ وہاں جائیں اور باقاعدہ اپنے شاپر میں ڈال کے گھر لے کر آئے. یہ بھی صورت جائز ہے کہ میں نے فرض کرو سرینا سے موبائل خریدا, سرینا مارکیٹ, سرینا لوگ جن کو کراچی کا نہیں پتا وہ سمجھے کوئی سرینا باجی ہے, کوئی سرینا مارکیٹ ہے بھائی موبائل کی کراچی میں. کراچی والوں کو چاہیے مجھے فری میں چیزیں دیا کریں, اتنی مارکیٹیں میں نے دنیا میں متعارف کروا دی ہیں اپنے. اس کے لوگ پیسے لیتے ہیں, اس کے لوگ. اب مجھے پتا چلا کچھ یوٹیوبرز ہیں جن کے ولاگس ہیں, انہوں نے بتایا کہ ہم
1 منٹ کا کسی کا ایڈورٹائز چلاتے ہیں نا, یہ پروموٹ کرتے ہیں, 20-20, 30-30 لاکھ روپے لے رہے ہوتے ہیں. سمجھتا ہے بات کو, اور ہم فری پھوکٹ میں. تو سرینا مارکیٹ ہے یہاں پہ کراچی میں. اب آپ وہاں گئے, اچھا ہے کراچی کی مارکیٹیں پروموٹ ہو, شاید کراچی کے کچھ حالات اچھے ہو جائیں اسی بہانے. ہم تو چاہتے ہیں کراچی ترقی کرے یار. آپ گئے مارکیٹ, کراچی جو ہے نا پورے ملک کو 70% جو آپ کا خرچے پورے ہو رہے ہیں نا پورے ملک کے ایکسپینسز, وہ کراچی سے ہو رہے ہیں 70%. 30% باقی کما کے دے رہا ہے آپ کو. یہ بھی ہلکی رپورٹ نہیں ہے, یہ ماہرین کی رپورٹ ہے. ایک اور طریقہ یہ ہے کہ میں گیا سرینا مارکیٹ, میں نے کہا بھائی یہ موبائل اتنے کا میرا ہوا, یہ لو, یا پیسے دیے یا نہیں دیے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا, پیسے تو بعض دفعہ ادھار بھی ہوتے ہیں. میں نے کہا یار یہ جو ڈبہ ہے نا اب یہ میرا ہے, اس کو تھوڑا سا نکال کے کیا کر دو, الگ کر دو. ڈبوں میں مکس تھا, اس نے میرا والا موبائل نکال کے, بھائی مفتی صاحب یہ آپ کی امانت ہے. میرے ہاتھ میں نہیں پکڑایا, لیکن وہاں کیا کر دیا اس نے, الگ کر دیا, بھائی یہ آپ کی امانت ہے. اب جب الگ کر دیا نا تو اس کا مطلب کیا ہے, تو یہ رسک میں منتقل ہو چکا ہے. اب اگر چھینے کا بولے گا, بھائی چھیننے کا مطلب یہ دکان میں کوئی حادثہ ہو گیا, آگ لگ گئی, ڈکیتی ہو گئی, بولے گا بھائی مفتی صاحب ہم نے تو آپ کا موبائل نکال کے آپ کے سامنے کر دیا تھا, آپ کا ہے, آپ نے خود ہی نہیں اٹھانے آئے تو ہماری ٹینشن نہیں ہے, آپ لے جاتے, ہم نے تھوڑی منع کیا تھا. بعض دفعہ یہ ہوتا ہے بندہ کہتا ہے یار یہ میرا موبائل ہے لیکن اپنی شاپ پہ رکھو, یہ الگ کر دیا نا آپ نے, بس یہ پتہ چل گیا یہ والا ڈبہ کس کا ہے, یہ والا ڈبہ میرا, کیونکہ ڈبے تو سارے سیم ہوتے ہیں نا, تو یہ الگ کر دیا, یہ والا میرا, اس پہ چاہے نشان بھی لگا دیں یا کچھ بھی, تو مجھے ذرا کام ہے, ذرا گولے گنڈے کھا کے آ رہا ہوں. میں ہوتا ہے نا, آپ بازار میں جاتے ہو خریدتے ہو, یار میں ذرا برگر کھا کے آ رہا ہوں, یار وہ بریانی کی ہے, آپ یہ پکڑو, میں اس دوران چھن گیا تو نقصان چونکہ میرا ہے, لہذا میں اس موبائل کو آگے بیچ سکتا ہوں. تو پتا چلا اصل قبضہ نہیں ہے, اصل چیز کیا ہے, رسک ٹرانسفر ہو جائے. تو جب تک اس کنڈیشن میں نہیں ہوگی کوئی چیز, اس وقت تک آپ آگے فروخت نہیں کر سکتے. اب علماء کی ایک اچھی عادت یہ ہے کہ جب وہ کسی چیز کو ناجائز کہتے ہیں تو اس کا آلٹرنیٹ بھی بتاتے ہیں. بعض دفعہ آپ قبضہ نہیں کر سکتے کسی چیز پہ, تو علماء اس کے 3 آلٹرنیٹ بتاتے ہیں آپ کو. بھائی پہلا آلٹرنیٹ تو یہ کہ خود قبضہ نہ کریں, آپ جس کو بیچ رہے ہیں نا اس کو کہیں کہ تم میری طرف سے قبضہ کرو, اس دوران چیز ہلاک ہو گئی تو نقصان میرا ہے, تمہارا نہیں ہے. قبضہ کرنے کے بعد یعنی میرے لیے خریدو, قبضہ کرو, اس کے بعد پھر نئے سرے سے خرید و فروخت کا عمل ہوگا, میں تمہیں یہ چیز بیچ دوں گا. اس پر میں کئی دفعہ بیانات کر چکا ہوں, یہ میرا ابھی ٹاپک نہیں ہے. جمعے کے دن لوگ واضح و نصیحت سننے کے لیے آتے ہیں, فقہی مسائل سیکھنے کے لیے اس مجلس میں نہیں آتے, اس لیے میں اس کو جلدی فارورڈ کر رہا ہوں. باقی کسی کو سیکھنا ہو تو وہ پورا اس بارے میں علماء کے کلپ بھی ہیں, مفتیان اکرام کے, میرے بھی ہیں, وہ آپ سن لیں, یا ویسے کوئی سوال لکھ کے بھیج دیں تو ہم جواب لکھ دیں گے. میں اس لیے جلدی اس کو چلا رہا ہوں. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ کیا کریں بھائی, بیچیں نہیں بلکہ بیچنے کا وعدہ کر لیں. کیا کر لیں, وعدہ کر لیں. آپ میڈیکل اسٹور جاتے ہیں, بھائی ہمیں یہ میڈیسن چاہیے, میڈیکل اسٹور والا بولتا ہے میرے پاس نہیں ہے, کل آپ آؤ گے آپ کو مل جائے گی, یعنی وہ وعدہ کر لیتا ہے کل میں آپ کو دے دوں گا. وہ جاتا ہے جی وہ کوثر میڈیکوز, دیکھو کمپنی مشہور ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی, کوثر میڈیکوز میں ہر دوا مل جاتی ہے جو کہیں نہیں مل رہی ہوتی, مشہور یہی ہے اور تجربہ بھی یہی ہے. کوثر میڈیکوز جا کے اس نے وہ خریدی, آیا, آپ گئے, آپ نے خرید لی. کیا مطلب, کل اس نے یہ چیز آپ کو بیچی نہیں تھی بلکہ بیچنے کا وعدہ کیا تھا. لیکن اس وعدے میں یہ ہوتا ہے کہ آپ مکر سکتے ہو, آپ بول سکتے ہو بھائی آپ لے کر آئے ہو, مجھے نہیں اب چاہیے. اس کو غصہ آئے گا, اس کا غصہ آنا بھی بجائے. اور وہ یہ بھی کر سکتا ہے آپ کو کہ بھائی میرا جو آنے جانے کا خرچہ ہوا ہے پیٹرول کا, یا یہ دوا میں جو سستے داموں بیچوں گا تو اس میں لاس آپ کو اٹھانا پڑے گا. بعض صورتوں میں اس کی بھی گنجائش ہے کہ بھائی میں تو گیا ہوں, یہ میڈیسن تو کوئی خریدتا ہی نہیں ہے نا ہم سے, میں تو تمہارے لیے گیا ہوں یار, کوثر میڈیکوز سے لے کر آیا ہوں, ابھی اس کا کسٹمر تو ملے گا نہیں اور 15 دن میں ایکسپائر ہو جائے گی. تو یا تو کوئی مریض لے کر آؤ, کسی کو بیمار کرو, اس کے پھوڑا نکالو تاکہ یہ والی دوا اس کو ہم کھلائیں اور پھوڑا اس سے ٹھیک ہو. تو یہ غصہ اس کا بجا ہے, لیکن آپ ابھی تک اس میڈیسن کے مالک بنے نہیں. اس کو کہتے ہیں بیچا نہیں ہے, بیچنے کا وعدہ کیا ہے. تو وعدہ بھی جائز ہے, اگرچہ آپ کا قبضہ نہیں ہے اس کے اوپر, تو آپ وعدہ کر لیں. کسٹمر سے کہیں بھائی یہ چیز اتنے کی ملے گی, آپ کو چاہیے تو بتاؤ, میں آپ کو لا کے دیتا ہوں, اور سمجھتے ہو تو کمپنی سے اٹھائیں, اس کے گھر پہ بندہ پہنچائیں, اس کے بعد اس سے بارگیننگ کریں, بھائی یہ ہے
اگر وہ کہتا ہے مجھے نہیں چاہیے تو آپ بولیں یہ تیرا باپ دے گا گاڑی کے پیٹرول کا کرایہ جو بائک پہ میں آیا ہوں ہے, یہ کرایہ اس سے نکلوا لیں آپ, لیکن اس کو حق ہے کہ وہ واپس کر دے, کیونکہ ابھی بیچنے کا وعدہ ہوا ہے, بکی نہیں ہے کوئی چیز. یہ دوسرا آلٹرنیٹ ہے. تیسرا آلٹرنیٹ ہے آپ کمیشن ایجنٹ بن جائیں. آپ کہ میں بیچ ہی نہیں رہا, میں 2 پارٹیوں میں بکوا رہا ہوں جو کہ اسٹیٹ ایجنٹ کر رہے ہوتے ہیں. آپ کہیں بھائی کمپنی سے یہ چیز میں تمہیں اتنے کی دلواؤں گا, اور کمپنی سے بات کر لیں بھی ہمارا کمیشن. اس صورت میں چونکہ آپ اپنی چیز نہیں بیچ رہے, تو اس میں خوب اچھی طرح سمجھ لو کہ جب آپ کمپنی سے خود یا کوئی بھی بندہ اٹھا کے ڈلیور کروائے گا نا کسٹمر, اس دوران کراچی کے ڈاکوؤں نے وہ چیز یا وہ موبائل اچک لیا تو نقصان کمپنی کا ہے, آپ کا نہیں ہے. اگر نقصان کا آپ کو ضامن بنایا جا رہا ہے, اس کا مطلب یہ کمیشن ایجنٹ نہیں ہو آپ, صرف لیبل لگایا آپ نے کمیشن ایجنٹ بننے کا, آپ حقیقت میں وہ چیز بیچ رہے ہو بغیر قبضے کے. سمجھتا ہے یا نہیں سمجھتا؟ تو یہ 3 چیزوں کو لوگ مکس کر دیتے ہیں. خیر ابھی میرا یہ ٹاپک نہیں ہے.